معاویہ دنیاوی معاملات میں عقل مند، ہوشیار، عالم، بردبار اور صاحب قوت بادشاہ تھے۔ دنیاوی امور میں حسن سیاست اور حسن تدبیر کے مالک تھے۔ عقل و حکمت سے کام لیتے تھے اور فصیح و بلیغ بھی تھے۔ بردباری کے موقع پر بردباری سے اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لیتے تھے، لیکن علم کی خصلت ان پر غالب تھی۔ معاویہ فیاض، مال و دولت صرف کرنے والے، ریاست اور امارت کے دل دادا تھے اور حکومت کا خاص شوق رکھتے تھے۔ وہ اپنی رعایا کے شرفاء پر بڑے احسانات کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابی بکر، ابان بن عثمان جیسے شرفائے قریش اور آل ابی طالب کے دوسرے افراد دمشق میں ان کے پاس پہنچتے تھے۔ معاویہ نہایت اچھی طرح ان کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کرتے اور ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ فخری یہ محمد بن علی بن طباطبا ابن طقاطقہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے اور اردو میں بھی یہ چھپ چکی ہے اور عربی میں بھی ہے۔ مختلف نسخے اس کے ویب سائٹوں پر موجود ہیں، شیعہ ویب سائٹ پر بھی اس کے نسخے موجود ہیں۔ محمد بن علی بن طباطبا ابن طقاطقہ نے اس تاریخ کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، معاویہ امیر المومنین، ہیڈنگ قائم کی ہے، اور یہ تاریخ جو ہے بنو امیہ اور بنو عباس کے خلفاء پر مبنی ہے، اور اسی تاریخ کے حوالے سے علامہ علیہ کاشف الغطا صاحب اپنی کتاب اصل شیعت و اصولھا کے اندر اس مورخ محمد بن علی بن طباطبا کے بارے میں لکھتے ہیں۔ بڑے بڑے نامی گرامی قلم کاروں میں شیعہ مورخین کا نام ہے، جن میں تاریخ یعقوبی، تاریخ مسعودی اور محمد بن علی بن طباطبا کا بھی وہ ذکر کرتے ہیں۔ آقا بزرگ طورانی نے الذریعہ الی تصانیف الشیعہ، جو شیعہ حضرات کی معتبر اور مستند ترین کتاب ہے اور مستند ترین عالم دین ہے، وہ اپنی کتاب الذریعہ الی تصانیف الشیعہ کی 3 جلدوں میں اس کتاب کا ذکر کیا ہے۔ پہلی جلد کے اندر وہ ذکر کرتے ہیں اس کتاب کو آداب سلطانیہ فی دولت اسلامیہ کے نام سے، اور تیسری جلد کے اندر وہ اس کتاب کو تاریخ فخری کے نام سے ذکر کرتے ہیں، اور 16ویں جلد کے اندر اس کتاب کو الفخری کے نام سے انہوں نے ذکر کیا ہے۔ یہ حوالہ جات ہم آپ کو لگا رہے ہیں، اسکرین شوٹ کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ اردو کا ترجمہ بھی پیش کر دیتے ہیں کہ اردو کے ترجمے میں کیا لکھتے ہیں وہ۔ معاویہ دنیاوی معاملات میں عقل مند، ہوشیار، عالم، بردبار اور صاحب قوت بادشاہ تھے۔ دنیاوی امور میں حسن سیاست اور حسن تدبیر کے مالک تھے۔ عقل و حکمت سے کام لیتے تھے اور فصیح و بلیغ بھی تھے۔ بردباری کے موقع پر بردباری سے اور سختی کے موقع پر سختی سے کام لیتے تھے، لیکن علم کی خصلت ان پر غالب تھی۔ معاویہ فیاض، مال و دولت صرف کرنے والے، ریاست اور امارت کے دل دادا تھے اور حکومت کا خاص شغف رکھتے تھے۔ وہ اپنی رعایا کے شرفاء پر بڑے احسانات کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن جعفر طیار، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن ابی بکر، ابان بن عثمان جیسے شرفائے قریش اور آل ابی طالب کے دوسرے افراد دمشق میں ان کے پاس پہنچتے تھے۔ معاویہ نہایت اچھی طرح ان کی خاطر تواضع اور مہمان نوازی کرتے اور ان کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ یہ تو آپ کے ہی گھر کی گواہیاں ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی سیرت، حضرت امیر معاویہ کا کردار کیا تھا، وہ کس طریقے سے جو ہے پیش آتے تھے۔ یہ تو خود شیعہ مورخ اپنی کتابوں میں اس بات کا ذکر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رافضیت اور اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اہل سنت کی صفوں میں جو رافضی لوگ داخل ہو چکے ہیں ان کے بھی فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائے، اور ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر صحابی کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے بھی محبت اور عقیدت کی توفیق عطا فرمائے، دل و جان سے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موقع پر مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے، النوادر نامی کتاب ہے اور شیعہ کتاب ہے۔ یہ شیعہ کتاب کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ تو ثابت قدمی عطا فرما اس شخص کو کہ جو میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ پل صراط پر ثابت قدمی کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی ہے اس شخص کے لیے کہ جو صحابہ کرام سے اور اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت اہل بیت سے بھی عقیدت رکھتے ہیں، محبت کرتے ہیں اور پیار کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی دامن تھامے ہوئے ہیں، کیونکہ یہ روایت جو ہے شیعہ حضرات کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، اور یہ لفظ وہاں موجود ہیں، اہل بیت کے الفاظوں کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے الفاظ، ولی اصحابی کے الفاظ موجود ہیں۔ اسکرین شوٹ ہم اس کو دکھا رہے ہیں تاکہ یہ رافضی دیکھے اور پہچانے، اور اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس اس کے اور دندان شکن حوالہ جات موجود ہیں، مگر جو طالب حق ہو، حق کو قبول کرتا ہو، اس کے لیے اتنے حوالوں کا ہونا کافی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔